السلام علیکم۔ رمضان بالکل قریب ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہنگائی میں گھر چلانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اسی پریشانی کو تھوڑا کم کرنے کے لیے حکومت نے 2026 کے لیے رمضان ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ چلیں آج اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ پیکیجز ہیں کیا اور ان سے فائدہ اٹھانا کیسے ہے۔ دیکھیں، بڑھتی ہوئی قیمتوں نے زندگی کو واقعی بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اسی لیے حکومت کا مقصد یہ ہے کہ اس پیکیج کے ذریعے یہ یقینی بنایا جائے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم کسی خاندان کو اپنی بنیادی ضروریات کی فکر نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ کہ 2026 کے لیے دو الگ الگ رمضان پیکیجز کا اعلان ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی کون سا پیکیج کس کے لیے ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں اسی کنفیوژن کو آج بالکل کلیئر کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو دو اہم پروگرامز ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے۔ ایک ہے قومی سطح پر، یعنی پورے ملک کے لیے، جسے پرائم منسٹر ریلیف پیکیج کہا جاتا ہے، اور دوسرا خاص طور پر پنجاب کے لیے ہے، جسے نگہبان پیکیج کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے ان دونوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ان دونوں میں اصل فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو وزیر اعظم کا قومی پیکیج ہے وہ پورے ملک کے BISP میں پہلے سے رجسٹرڈ لوگوں کے لیے ہے اور اس میں ملے گی کیش امداد۔ دوسری طرف ہے پنجاب کا نگہبان پیکیج۔ یہ صرف پنجاب کے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ہے اور اس میں راشن بھی ہے اور کیش بھی۔ یہ فرق سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کے نگہبان پروگرام کی۔ اسے 9999 پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ پروگرام خاص طور پر پنجاب میں رہنے والوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آخر یہ نگہبان رمضان پیکیج ہے کیا؟ یہ اصل میں حکومت پنجاب کا ایک پروگرام ہے جس کا مقصد صوبے کے اندر مستحق خاندانوں کو مفت کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ مالی مدد دینا ہے تاکہ وہ رمضان کا مہینہ سکون سے گزار سکیں۔ اچھا، تو سب سے ضروری سوال اس پروگرام کے لیے اہل کون ہے، یعنی کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ سیدھی سادی شرائط ہیں۔ پہلی بات، آپ پنجاب کے مستقل رہائشی ہوں۔ دوسرا، آپ کا تعلق ایک کم آمدنی والے گھرانے سے ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نہ تو ٹیکس دیتے ہوں اور نہ ہی سرکاری ملازم ہوں۔ اور ہاں، چوتھی اور آخری چیز، آپ کے پاس ایک ویلڈ کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اس پیکیج کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے مفت راشن۔ اس میں آٹا، چینی اور کوکنگ آئل جیسی وہ تمام بنیادی چیزیں شامل ہیں جن کی رمضان میں ہر گھر کو ضرورت پڑتی ہے۔ راشن تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس پیکیج میں 10,000 روپے کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ یہ کیش رقم خاندانوں کو دوسرے گھریلو اخراجات پورے کرنے میں کافی مدد دے گی۔ اب پنجاب پیکیج کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ کو بس اپنے موبائل سے ایک SMS کرنا ہے، سمپل۔ اپنے SMS میں جائیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، لیکن ہاں بغیر کسی ڈیش کے، اور اس کو بھیج دیں 9999 پر۔ بس اس کے بعد آپ کو اہلیت کا کنفرمیشن میسج آ جائے گا۔ اچھا جی، تو اب بات کرتے ہیں دوسرے پیکیج کی، جو ہے قومی سطح پر پرائم منسٹر ریلیف پیکیج۔ یاد رہے، یہ پروگرام صرف پنجاب تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مستحق خاندانوں کے لیے ہے۔ اس قومی پیکیج کا مقصد یہ تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی پورے ملک میں مستحق افراد تک وقت پر مدد پہنچائی جائے۔ یہ ایک ملک گیر کوشش ہے تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ پروگرام کتنا بڑا ہے، اندازہ لگائیں۔ اس کے تحت ملک بھر میں 1.7 ملین یعنی 17 لاکھ مستحق گھرانوں کو امداد دی جائے گی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس پروگرام کی وسعت کو دکھاتی ہے۔ قومی پیکیج میں جو نقد امداد دی جا رہی ہے وہ پنجاب پیکیج سے زیادہ ہے۔ اس میں ہر خاندان کو 13,000 روپے کی مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تو پھر اس قومی پیکیج کے لیے کون اہل ہے؟ دیکھیں، اس کا معیار BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے سے لنک ہے۔ صرف وہی گھرانے اس کے لیے اہل ہیں جن کا PMT سکور 32 اور 36 کے درمیان ہے۔ یہ PMT سکور اصل میں کسی بھی گھرانے کی مالی حالت کو بتاتا ہے۔ تو اب آپ دونوں پیکیجز کے بارے میں جان گئے ہیں، لیکن اگر اپلائی کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو جائے یا آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک عام سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر درخواست دینے کے بعد کوئی جواب ہی نہ آئے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر آپ کو پنجاب نگہبان پیکیج سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا سرکاری ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیں، 0800-02-345۔ یہ نمبر خاص طور پر آپ کی مدد اور شکایت کے لیے ہی ہے۔ اور آخر میں کچھ ضروری باتیں یاد رکھیں۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کرنے سے پہلے 2 بار ضرور چیک کر لیں۔ یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ کا فون آن ہو تاکہ آپ کو تصدیقی میسج مل سکے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اپنے قریبی رجسٹریشن سینٹر جانے سے بالکل نہ ہچکچائیں۔ یہ اقدامات صرف مالی امداد نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش ہے کہ اس بابرکت مہینے میں لاکھوں لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے اور انہیں سکون فراہم کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ ریلیف پیکیجز صرف وقتی امداد نہیں ہیں، یہ ملک کی ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد معاشی استحکام لانا اور ایک ایسا سماجی تحفظ کا نظام بنانا ہے جو لمبے عرصے تک لوگوں کا سہارا بن سکے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ایسے مشکل مالی حالات میں اس طرح کے پروگرامز لوگوں کو صرف پیسے کی مدد نہیں بلکہ عزت اور ایک قسم کا تحفظ، ایک سٹیبلٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ ان پروگراموں کی اصل کامیابی شاید